حرمت علیکم امہاتکم، اب ان عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح حرام ہے. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، چاہے سوتیلی ماں ہو چاہے سگی ماں. نانی بھی حرام ہے، دادی بھی حرام ہے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں. اس میں پوتی بھی داخل ہے اور نواسی بھی حرام ہے اور پوتی بھی حرام ہے. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں حرام کی گئیں. سگی بہنیں بھی حرام ہیں اور سوتیلی بہنیں جو باپ کی طرف سے ہوں وہ بھی حرام ہے اور جو ماں کی طرف سے ہوں وہ بھی حرام ہے. سوتیلی بہن سے مراد یہ ہے کہ جس میں باپ سگا ہو یا ماں سگی ہو، تو ایسی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں. وخالاتکم، اور تمہاری خالہ حرام ہے. وبنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں تم پر حرام ہیں. وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں تم پر حرام ہیں. جو عورتیں حرام ہیں ہمیشہ کے لیے ان سے پردہ نہیں، اور جن عورتوں سے کبھی بھی نکاح ممکن ہے ان سے پردہ کرنا لازم ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں. تو ماں سے، دادی سے، نانی سے، بیٹی سے، پوتی سے، نواسی سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، بھتیجی سے، بھانجی سے پردہ نہیں. اسی طرح عورت کا بھی ان مردوں سے پردہ نہیں، یعنی بھتیجی چچا سے پردہ نہیں کرے گی، بھانجی اپنے ماموں سے پردہ اس پر لازم نہیں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری رضائی مائیں تم پر حرام کی گئیں، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. سگی مائیں نہیں ہیں لیکن دودھ کے رشتے کی وجہ سے تمہاری رضائی مائیں وہ حرام ہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی حرام ہیں. یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہاری بہن ہو گئیں اور وہ رضائی بہنیں تم پر حرام ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس تم پر حرام ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. دیکھیے اوپر جتنے رشتے بیان کیے گئے سب ہر صورت میں حرام ہے. اب وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں کہ بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں جائز ہے. پہلی صورت بیان ہوئی کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ان کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہیں وہ تم پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں سے خلوت صحیحہ کر لی. خلوت کر لی تو اب اس کی بیٹیاں جو ہیں تو دوسرے شوہر سے لیکن تم پر حرام ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے قربت نہ کی، خلوت نہ پائی گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. تو قاعدہ کیا مقرر ہوا؟ قاعدہ یہ مقرر ہوا کہ جو عورت سے نکاح کیا جائے اس کی وہ بیٹی کہ جو دوسرے شوہر سے ہو، اگر نکاح کرنے کے بعد اس بیوی سے قربت کر لی جائے یا خلوت ہو جائے تو وہ بیٹیاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی، ان سے نکاح نہیں ہو سکے گا. اور صرف نکاح ہوا، رخصتی نہ ہوئی، خلوت بھی نہ ہوئی اور اس نے اسے طلاق دے دی، تو اب اس کی ان بیٹیوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے کہ جو دوسرے شوہر سے ہیں. اس آیت کریمہ میں ایک لفظ گزرا فی حجورکم، اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جو ہیں تو تمہاری بیوی کی بیٹیاں دوسرے شوہر سے ہیں مگر تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری تربیت میں ہیں. تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستحب ہے کہ جب کوئی شخص دوسری عورت سے نکاح کرے، ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو صاحب اولاد ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اولاد کو اپنی اولاد جیسا سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے. اللہ تعالیٰ اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو تم پر حرام ہے. اب یہ سگے بیٹے کا ذکر ہے، اس سے منہ بولے بیٹے کا ذکر خارج کیا گیا. مراد یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تمہاری بہو نہیں، اس سے پردہ ہوگا. منہ بولی بیٹی سے بھی پردہ ہے. منہ بولا رشتہ شریعت میں کوئی معتبر نہیں ہے. ہاں رضائی بیٹا جو ہے، جو دودھ کے رشتے سے بیٹا ہے، اس کی بیوی
وہ بہو کے حکم میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنے نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر لو، یعنی دونوں بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا، یہ حرام ہے۔ ایک عورت سے نکاح کیا اور اسی کی بہن سے بعد میں نکاح کیا، پہلا نکاح تو ہو گیا لیکن جو بعد میں نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر دو عورتوں سے نکاح کیا، دونوں آپس میں بہن ہیں اور ایک ہی ساتھ نکاح کیا، ایک ہی الفاظ کے ساتھ کہ میں ان دونوں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پھوپھی اور بھتیجی دو عورتیں ہوں جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ پھوپھی اور بھتیجی ہو، تو وہ حدیث سے حرام ہے، ان دونوں عورتوں کو ایک مرد اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی دو عورتیں ایسی ہوں کہ جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ ایک دوسری کی خالہ ہو اور دوسری اس کی بھانجی ہو، تو ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن یہ حرمت عارضی ہے۔ اگر اس عورت کو طلاق دے دے اور وہ عدت گزار لے، اب اس کی بہن سے نکاح کرے تو جائز ہے۔ اس وجہ سے سالی سے پردہ لازمی ہے، کیونکہ پردہ اس عورت سے نہیں ہوتا جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تم دو عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو، یہ بھی حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جن جن کے نکاح میں ایسی عورتیں تھیں وہ فوراً ان سے جدا ہو گئے، اور اب تو یہ حکم آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، شریعت نافذ ہو چکی۔ اب اگر کوئی ان عورتوں میں سے کسی سے نکاح اس طرح کرتا ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النساء میں بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ سورۃ النساء میں بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے فی زمانہ خاندانی نظام کے لیے، اور معاشرتی اس میں جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں اس کا حل اس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ چوتھا پارہ مکمل ہوا، یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔